اللہ کا فرمان جوانوں جاری ہوگا، فَيُلْبَسْ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اس حافظ قرآن کے سر پر صرف تاج نہیں، عزتوں کا تاج رکھ دو۔ الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والوقار والرفعت والعلا والعظمت والکبریاء، والصلاة والسلام علی محمد المصطفی خاتم الانبیاء امام الاتقیاء والاصفیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف تو ساتھ۔ محترم المقام، عزت مآب، عالی مرتبت، محبتوں کے کوہ بلند اور عز و نیاز کے سمندر عمیق، مخلص فی اللہ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ محمد ساجد قمر صاحب اور رئیس النقباء نقیبوں کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں محترم قاری محمد طیب صاحب، اور ہمارے وطن کی انتہائی خوبصورت آواز اور شاعر محترم فضل کریم قادری صاحب، اور بڑی محبتوں کا ایک دل رکھنے والے محمد یعقوب جدار صاحب۔ میرے بھائیوں، ایک وہ وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کے سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، آسمان کے سارے طبقات تباہی کے لیے جبڑے کھول چکے ہوں گے، سیارگان فلکی اپنے مدار سے ہٹ کر آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندروں کو آگ لگی ہوگی، پہاڑ غبار کی طرح اڑ رہے ہوں گے، 24 گھنٹے کے دن رات ختم ہو جائیں گے، پھر اگلی دنیا کا پہلا دن، لامتناہی زندگی کا پہلا دن، اینڈلیس زندگی کا پہلا دن، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ الارض بنصف العظم، جب کوئی مونس نہیں ہوگا، جب کوئی ہمدرد نہیں ہوگا، جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، ماں کی محبت پریشان نہیں ہوگی، باپ کی شفقت مضطرب نہیں ہوگی، بھائیوں کا سہارا نہیں ہوگا، بہنوں کا پیار نہیں ہوگا، اس دن ایک ہی سہارا ہوگا، وہ کالی کملی والے اور سہارا ہوگا حافظوں کو ایک اور بھی، وہ قرآن کا سہارا ہوگا۔ میں ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں اس بچے کو جس کے سینے میں اللہ کا کلام رب نے سینے کو منتخب کر کے اس سینے میں اپنا قرآن رکھ دیا۔ قیامت کا دن نفسی نفسی کا ماحول ہے، گرمی معیشت سے بدل بدل بھڑک رہے ہیں، یاجیو صاحب القرآن یوم القیامہ۔ میں اس بچے کی طرف اشارہ کروں گا، یاجیو صاحب القرآن یوم القیامہ، ادھر سے حافظ محمد اظہر آ رہا فَيَقُولُ يَا رَبِّ ہِلے، ادھر حافظ اظہر چلا، ادھر قرآن اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔
مولا یہ وہ ہے جس نے میرے ساتھ یاری لگائی تھی، آج میں بھی یاری نبھانا چاہتا ہوں۔ فَيَقُولُ یا رب ہلے، قرآن عرض کر رہا ہے مولا حافظ قرآن کو کوئی زیور پیدا دے۔ طیب اللہ جانتا ہے جنت جو زیور کا عالم کیا ہوگا، اس کی وہ نور کی طرح جھلمل کرتا ہوا زیور ہے، اور مانگ رہا ہے قرآن، اور مانگ رہا ہے حافظ قرآن کے لیے۔ اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کا فرمان جوانوں جاری ہوگا، فَيُلْبَسْ تاج الکرامہ، اس حافظ قرآن کے سر پر صرف تاج نہیں، عزتوں کا تاج رکھ دو۔ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے شعور کے دروازے پر دستک دے کر پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو اللہ عزت کہہ رہا ہے اس عزت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی ساری عزتیں جھوٹی ہیں، عزت دیکھیں گے اس روز جو حافظ قرآن محمد اظہر کو اللہ نصیب کرے گا۔ فَيُلْبَسْ تاج الکرامہ، عزتوں کا تاج لے کر آؤ۔ دنیا میں مولوی کی عزت اتنی نہیں ہے، سبحان اللہ، ٹوٹے ہوئے مسلح پر بیٹھا ہے، یا عزت منصب کی وجہ سے ہے، یا عزت بڑی گاڑی والے کی عزت ہے، محل والے کی، وزیر کی، مگر روز حشر یہ عزتیں مٹ جانے والی ہیں، یہ عزتیں ختم ہونے والی ہیں، مگر جو عزت اللہ نے حافظ قرآن کے لیے رکھی ہے دنیا رقص کرے گی۔ سبحان اللہ، سر پر تاج رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے دنیا کی سارے زمانوں کو پار کر کے قیامت کے دن کی طرف تصور لے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا، ادھر حافظ قرآن کے سر پر عزتوں کا تاج سجا ہے اور آ رہا ہے، نور کی کرنوں کی طرح تاج جھل مل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تاج رکھ دیا، ویسے کیسا لگتا ہوگا حافظ قرآن سبحان اللہ۔ جب سر پر عزتوں کا تاج ہوگا، اس عزت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر قرآن دوسری مرتبہ عرض کرے گا، اب تاج سج گیا، اس تاج کی نورانیت نہ ہمارے وہم میں آ سکتی ہے، نہ گمان میں آ سکتی ہے، نہ سوچ میں آ سکتی ہے، نہ شعور میں آ سکتی ہے۔ وہ جنت کا تاج سر پر رکھا ہے، اور قرآن پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فَيَقُولُ یا رب زِدْهُ، اللہ تاج تو رکھ دیا، اب اور عزت دے، سبحان اللہ، اور عزت دے۔ یہ یاری ہے قرآن کی، سبحان اللہ۔ پکی یاری ہے۔ قرآن کہتا ہے مولا اور عزت دے، آواز آئے گی رب ذوالجلال کی، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، فرشتوں دیکھتے کیا ہو، اب جنت کی پوشاک اٹھاؤ اور حافظ قرآن کو پیدا دو۔ میں رک کر جوانوں تمہیں ذوق دینا چاہتا ہوں قرآن کا، قرآن سے یاری لگاؤ، قرآن سے تعلق جوڑو۔ یہ وہ یاری ہے جیسے جناب محترم ساجد قمر صاحب بھی فرما رہے تھے، دنیا کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، قرآن کی یاری قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کو بھی کام آئے گی۔ فَيُلْبَسْ تَاجَ الْكَرَامَةِ،
फयुलबस हुल्लतल करामा, अब सर पर ताज है और बदन पर इज्जतों का लिबास है। वो सिला माली से लिबास नहीं खरीदा, किसी सुनारे से ताज नहीं बनवाया, वो ताज अल्लाह ने बना रखा है, वो स्पेशल ताज है, वो अपने मेहमान कारी के लिए बनाए हैं ताज। तो अब यहां रुकिए मेरे बेटो जवानों, अब यहां रोक कर तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं कि फिर जिसके सर पर इज्जतों का ताज होगा और जन्नत की नूरानी पोशाक पहने आ रहा होगा, तो उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। तसव्वुर करो, बड़े बड़े बादशाह थर थर कांप रहे थे, मगर हाफिज कुरान सर पर ताज सजाए, बदन पर नूर नूरानी पोशाक पहने आ रहा है। किस सच धज से आ रहा है, किस ठाठ से आ रहा है। तीसरी बार कुरान फिर मौला की बारगाह में अर्ज करे, यारी पक्की है। आपका नाम गुलाम अब्बास है, सुभान अल्लाह। मैं बताता हूँ, आप भी मालूम नहीं रहेंगे। सज धज कर आ रहा है, बड़ी ठाठ से आ रहा है। कुरान फिर कहता मौला फयकूल या रब्बिरदियन हो, मौला एक और इनाम दे दे जो तेरी जन्नत में भी नहीं है। तेरी जन्नत में भी वो क्या इनाम है, वो मौला रजा का हार भी पहना दे। जन्नत में पहुंचेंगे और रब्बे कायनात फिर पूछेगा क्या है जनती, क्या मेरी जन्नत में तुम्हें कुछ और चाहिए। मेरी जन्नत में कोई कमी तो नहीं रह गई, मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं रह गई। तू मेरा मेहमान है और मैं तेरा मेजबान हूं। तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, सदके जाए कुर्बान जाए। मौला पूछ रहा है बंदा अपने जन्नती मेहमान से, चाहता है तो जन्नत में की नेमतों को और बढ़ा दूं। जैसे किसी के बड़ा मिसाल और तमसील, मेहमान आता है तो हम खातिर तवाज़ु करके फिर कहते हैं कोई कमी तो नहीं रह गई। अब मौला पूछ रहा है तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, कोई कमी तो नहीं रह गई। जन्नती कहेगा, हाफिज अज़र कहेगा मौला तेरी नेमत में कोई कमी नहीं। अलम तुबय्यत वजूहना, मौला और क्या चाहिए, तूने मेरे चेहरे को नूर कर दिया, चेहरा नूरानी बना दिया। अलम तुनज्जिना मिनन नार, मौला कितना करम कर दिया कि दोज़ख की आग के शोलों से बचा दिया। अलम तुदखिलनल जन्नह, मौला और क्या चाहिए, तूने जन्नत में दाखिला दे दिया। इतनी बात मुकालमा हो जाएगा, फिर अल्लाह कहेगा अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। क्लाइमैक्स है, अल्लाह सलाम इरशाद फरमाएगा, राजी है मेरी जन्नत की नेमतों से तो फिर मेरा सलाम हो। सलाम इरशाद करके फयक्शफुल हिजाब, फयक्शफुल हिजाब, कसम काबा के रब की, अल्लाह अपने हुस्न के पर्दे हटा देगा, निकाब पलट देगा, चिलमन हटा देगा। फयक्शफुल हिजाब, पर्दे हट गए। फयनज़ुरू इलैहिम, मौला जन्नतियों को देखता रहेगा, जन्नतियों के चेहरों को देखता रहेगा। फयनज़ुरून इलैहि, और जन्नती उस मौला को तकते रहेंगे। ये तो कोई
آپ جاننا چاہتے ہیں جنت کی اس نعمت کو کہ جب اللہ اپنے حسن کے پردے ہٹا دے گا، چلمن ہٹ گئی، وہ جنتیوں کو مولا دیکھ رہا ہے، جنتی اپنے مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ طور کی چوٹی پر ایک عاشق مضطرب ہوا تھا، جس سے مولا نے صرف کلام کیا تھا، کلام کی لذت کو پا کر، کلام کی حلاوت کو پا کر عشق مچل پڑا موسیٰ علیہ السلام کا، مچل پڑا عشق اور بول پڑا رب ارنی انظر الیک۔ کلام کرتا ہے پردے میں رہ کر، تیرے کلام میں اتنی لذت ہے، تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ کب وقت آئے گا پردے ہٹانے کا؟ کب وقت آئے گا مولا نقاب پلٹنے کا؟ مولا اپنا آپ دکھا، آواز آئے لن ترانی۔ یہ تو میرے در یتیم محمد کا حق تو مانگ رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ حق تو آمنہ کے لال محمد کا ہے، یہ حق تو والضحیٰ کے مکھڑے والے کا ہے، یہ حق تو واللیل والی زلفوں والے محبوب کا ہے، یہ مدثر والی چادر والے کا حق ہے، یہ مزمل کمبل پوش محمد کا حق ہے۔ یہ دنیا میں دیکھنا صرف آمنہ کے لال محمد کا حق ہے۔ ثم دنا کی قربتوں پر بلا کر اور ودنا کی قربت دیکھ کر عرش کی بلندیوں پر بلا کر، وہ میرا یار مجھے دیکھے گا، میں اپنے یار کو دیکھوں گا۔ موسیٰ تو طور پر وہ مانگتا ہے جو میں نے اپنے محبوب کے لیے عرش معلیٰ کی بلندیوں پر اہتمام کر رکھا ہے۔ اور تو ہے نبی، اور نبیاں دی کدی موڑی نہیں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ کا فرمان ہے، یاراں دی کدی موڑی نہیں، جب مانگتے ہیں تو ضرور دیتا ہوں۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، جو عربی جانتے ہیں وہ اس میں معنی پر غور کریں گے۔ یہ عربی میں جب میں ایک بات بتا، جہاں نون آ جائے نا، نون اور نون کے اوپر شد آ جائے، اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ اور جہاں بھی آئے گا نیچے قرآن کا ترجمے والا معنی دیکھ لینا، وہاں ضرور کا لفظ ضرور آئے گا۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو تو نبی ہے، تو نے مانگا ہے، میں رد نہیں کرتا، نبیاں دی موڑی کدی نہیں۔ اتنا کرتا ہوں تیری آنکھوں میں تاب نظارہ نہیں ہے، میں جلوے تو کراتا مگر تیری آنکھوں میں تاب نظارہ نہیں ہے۔ میں اپنے حسن کی تجلی تیرے اوپر ڈائریکٹلی نہیں، پہاڑ کے اوپر۔ اگر پہاڑ میرے حسن کی تجلی کی کرن کو برداشت کر گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ قرآن پکار کر کہتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے حسن کی صفاتی تجلی نہیں، ذاتی تجلی، اور وہ بھی مقدار اور کوانٹٹی کتنی؟ سوئی کے سراغ کے کروڑویں حصے کے برابر۔ وہ پھینکی پہاڑ کی چٹانوں پر، پہاڑ کی چٹانیں ہو گئی ریزہ ریزہ، اور وہ تجلی نور منعکس ہوئی، جسے آپ پڑھے لکھے آپ میں سے مجھے نظر، جیسے کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ۔ جب روشنی منعکس ہوئی تو موسیٰ کی آنکھوں پر پڑی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ یہ عزتیں ملے گی حافظ قرآن کو اس دنیا میں۔ آخری بات مجھے میں آپ کو سمجھ رہا ہوں، دنیا میں تقسیم اسناد ہوتی ہے، کانویکیشن یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہوتے ہیں، یہ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہاں انعام ملتا ہے۔
لائق بچوں کو میڈل پہنائے جاتے ہیں اور ان کے والدین کو بھی بلایا جاتا ہے، ایسے ہے، مگر والدین کے گلے میں کوئی میڈل نہیں ڈالتا، ایسے یہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اس نے یہ ڈگری لی ہے، ایسا باپ خوش ہو رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے، مگر نہ ماں کے گلے میں کوئی ہار ڈالا گیا، نہ باپ کو کوئی میڈل پہنایا گیا۔ وہ تقریب ہوئی، اس تقریب میں اس طالب علم کو میڈل پہنائے گئے۔ قیامت کا دن ہے، ایک کانوکیشن منعقد ہوا جس کی صدارت خود رب ذوالجلال کرتا ہے۔ یہاں تو بلایا گیا پریزیڈنٹ کو یا وزیر اعظم کو بطور خاص، بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو تو یہی بلائے جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی غلام عباس صاحب ہم تو اللہ کرے ہمارے بیٹے بھی حافظ بن جائیں، ہم اس تقریب میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس تقریب میں غلام عباس کو جانے کی اجازت ہوگی، حافظ اظہر کی امی جان کو اجازت ہوگی۔ اب میڈل بنائے جا رہے ہیں، صدقے جائیں، قربان جائے، کون پہنائے گا؟ وہی پہنائے گا جو اس دن صدارت کر رہا ہے۔ غلام عباس مبارک ہو، قسم کعبہ کے رب کی، تیرے گلے میں خود رب ذوالجلال میڈل ڈالے۔ اظہر مبارک ہو، پھر امی کو میڈل پہنائے جائیں گے۔ یہاں صرف دیکھ کر خوش ہوئے تھے، مگر احکم الحاکمین نے کیسی تقریب سجائی، وہاں خود رب ذوالجلال انعام تقسیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالی محمد اظہر کو ایک باعمل قاری بنا ہے۔ اور میں استاد محترم، ایک دیکھو نا، میں کہتا ہوں کہ مرشد مرید بنانا بڑا آسان ہے، اس تو سوکھا کام کوئی نہیں، ہفتے چھاپ دیتا، 2 وظیفے دسے، چل بھئی تو مرید ہو گیا۔ مگر میرے بھائیوں، ان سے پوچھو کتنی راتیں ہیں جو انہوں نے جاگ کر گزاری۔ قرآن صرف ہاتھ میں جیسے ہاتھ دے کر پیر مرید بناتا ہے، حافظ ایسے نہیں بنتے، پیچھے کئی جھگڑے ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ایک ایک حرف سکھایا جاتا ہے، ایک ایک زبان کو سکھایا جاتا ہے، ایک ایک جذب کو سکھایا جاتا ہے، اور قرآن کی پڑھنے کی صفات اور شرائط سمجھائی جاتی ہے، پھر جا کر حافظ قرآن بنتا ہے، اور پھر اس دنیا میں استادوں کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں۔ اور جب تیرے سر پر تاج ہوگا، جیسے ساجد قمر صاحب فرما رہے تھے، اور ہے اتنا تاج کی چمک ہوگی اتنی اس سورج کی بھی چمک نہیں ہے۔ اچھا، باپ کے سر پر تو تاج ہے، کیا خیال ہے پھر ان کے جو بیٹے ہوں گے، باپوں کے جو حافظ، خدا جانے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر لطف کرے۔